السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عطاء اللہ سمیعی، مولانا میرٹھ سے۔ آج ہم جا رہے ہیں علی گڑھ حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب کے یہاں پر۔ وہ دراصل ہماری اہلیہ کے بھائی مفتی محمد عارش صاحب، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، تو اس کو دکھانے کے لیے ہم جا رہے تھے، اور ساتھ میں ہمارے دوسرے بھائی ہماری اہلیہ کے جناب محمد خالد صاحب، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو ہم 3 افراد بلکہ 4 افراد کا قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ ناشتہ کیا، اور ناشتہ ماشاءاللہ کافی اچھا تھا۔ بلند شہر میں ناشتہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پڑاؤ رہا وہ علی گڑھ کے قریب میں ایک گاؤں ہے طالب نگر۔ وہاں پر ایک دوست ہیں ہمارے، حضرت مولانا حکیم محمد انتظار صاحب، وہ امام ہیں اور ماشاءاللہ علاقے کی اہم شخصیت ہیں، لوگ بلکہ مرجع ہیں وہ لوگوں کے لیے۔ لوگ اپنے چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں، اپنے معاملات ان کے پاس لے کر کے آتے ہیں، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ میں ان کے معاملے کو نمٹا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ علی گڑھ کے قریب طالب نگر میں ایک یہ تاریخی مسجد ہے جہاں کا آج دورہ ہوا ہے۔ مفتی عطاء اللہ سمیع قاسمی کی سمیع اور مظاہری کی زیر قیادت اس کا دورہ کیا گیا ہے۔ اس کے امام ہمارے رفیق درس حکیم مولانا محمد انتظار صاحب ہیں، جو آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ تاریخی باتیں آپ کو سامنے پیش رکھیں۔ حکیم صاحب کچھ اس کے بارے میں تاریخ۔ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات آئے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تاریخی جگہ یہ ہے کہ تقریباً یہ 250 سال پرانی مسجد ہے۔ یہاں کے جو نواب تھے، نواب محمد سمد صاحب، ان کے زمانے میں جب مدرسہ چلتا تھا تو یہ تھا کہ جو بچہ حافظ ہوا کرتا تھا، جب تک نواب صاحب اس کو پورا قرآن کریم نہ سن لیا کرتے 3 دن میں، وہ حافظ نہیں مانتے تھے اس کو۔ جو بچی ہے چند صورتیں یاد کر لیا کرتی تھی یا ناظرہ پڑھ لیا کرتی تھی، ان کی نواب صاحب کی جو بیگم تھی وہ سنا کرتی تھی، تو وہ اپنی طرف سے کچھ ان کو ہدیے کے طور پہ پیسے اور ایک جوڑا دیا کرتی تھی۔ جی مدرسہ بعد میں اچھے پڑھتے ہیں، جیسے کافی بڑا بہت مشہور ادارہ رہا ہے علی گڑھ۔ طالب نگر نواب محمد صاحب کے نام سے یہ درجہ یہاں سے فارغ ہو کر کے پھر ہم حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب کے مطب پر جا رہے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے حکیم صاحب مولانا انتظار صاحب بھی ساتھ میں رہے۔ حکیم کلیم اللہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک معروف شخصیت ہے۔ وہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں، اور جو حضرت شاہ صاحب کا جو مدرسہ ہے اس کے محتمم بھی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جو شورا ہے اس کے ممبر بھی ہیں، اور مظاہر العلوم سہارنپور کی شورا کے ممبر بھی ہیں۔ معروف شخصیت ہیں، بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض دنیا میں جاری و ساری رکھے۔ وہ روحانی حکیم بھی ہیں اور جسمانی حکیم بھی ہیں، وہ دونوں طرح کی حکمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ہم انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ انہی کا مطب ہے، سامنے اسی میں اندر جا کر کے وہ سامنے مطب ہے ان کا۔ اور یہ دراصل جو جگہ ہے وہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے بلکہ کرائے کی جگہ ہے۔ ایک مسجد ہے چھوٹی سی یہیں برابر میں ہی قریب میں، وہ ابھی دکھائی دے گی آپ کو۔ یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے مسجد، یہ مینارے ہیں، یہ اسی کی جگہ ہے۔ یہ پرانی مسجد ہے، تو جو پہلے نواب حضرات ہوتے تھے وہ وقف کر دیا کرتے تھے مسجدوں کے لیے جگہیں، تو یہ اسی کی طرح یہ بھی جگہ ہے، اور اس کا وہ کرایہ دیتے ہیں باقاعدہ۔ کرایہ حالانکہ ابھی تک وہی ہے، لیکن انہوں نے حالات کے اعتبار سے کرایہ بڑھا دیا ہے اپنا، یعنی وہ خود زیادہ کرایہ دیتے ہیں۔ اور جو دیگر اس مسجد کی جو زمینیں اور جگہ ہیں وہ
ابھی تک وہی پرانے جو کرایہ جو چلتا آ رہا تھا بہت کم، 100 200 500 روپئے وہی دیتے آ رہے ہیں، لیکن حضرت حکیم صاحب سنا ہے کہ 25 یا 30 ہزار روپئے ماہانہ اس کا کرایہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے افراد ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ حضرات واقف ہوں گے، مشہور و معروف یونیورسٹی ہے ہندوستان کی۔ اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ جناب سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ سر سید احمد خان کا اصل نام احمد خان متقی اور والد کا نام میر متقی خان تھا۔ جب وہ لندن سے پڑھائی کر کے واپس آئے تو اس کے 5 سال کے بعد انہوں نے علی گڑھ کے اندر مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک اسکول شروع کیا، جس کے 2 سال کے بعد یعنی 8 جنوری سن 1877 کو اس وقت کے وائسرائے اور گورنر لارڈ لیٹن نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا نام اسٹریچی ہال رکھا گیا، جو اپنے قیام کے تقریباً 150 سال بعد آج بھی اسی خوبصورتی اور شان و شوکت سے کھڑی ہے۔ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اسٹریچی ہال، جو اس کالج یعنی یونیورسٹی کا جو سب سے پہلی جو عمارت ہے وہ دکھائیں گے، اور اس کو جو یونیورسٹی کا جو درجہ ملا وہ سن 1920 میں اس کو جو ہے یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اورینٹل کالج کے لیے سر سید احمد خان نے برطانوی حکومت سے 74 ایکڑ زمین حاصل کی تھی، جہاں پہلے فوج کی چھاونی بنی ہوئی تھی۔ بھارتی یونیورسٹیوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک الگ مقام رکھتی ہے، اور قوم کی تعمیر میں اس کا تعاون کسی بھی طرح سے بہترین یونیورسٹیوں سے کمتر نہیں ہے۔ اے ایم یو شاید ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس کے ڈومین میں 5 ہائی اسکول ہیں، جن میں ایک بینائی سے معذوروں کے لیے اور 2 سینئر سیکنڈری اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ 32,000 سے زیادہ طلبہ، تقریباً 1400 اساتذہ اور تقریباً 6,000 غیر تدریسی عملے کے ساتھ اس میں 12 فیکلٹیز ہیں، جن میں تعلیمی مضامین کے وسیع میدان یعنی 93 شعبہ جات، 5 ادارے اور 13 مراکز اور 70 ہاسٹلز کے ساتھ رہائش کے 20 ہال ہیں۔ یونیورسٹی 293 کورسز پیش کرتی ہے۔ اتنی وسیع و عریض یونیورسٹی اور اتنی ماشاءاللہ بہترین یونیورسٹی ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسٹریچی ہال، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ وہ اس یونیورسٹی کی سب سے پہلی عمارت ہے، سر سید احمد خان نے ان لوگوں کے نام جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، ان کے نام اس اسٹریچی ہال کی دیوار پر لکھوا رکھے ہیں۔ ان میں ہندوؤں کے نام بھی ہیں، مسلمانوں کے نام بھی ہیں، سب کے ہیں۔ اور اسی اسٹریچی ہال کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے مزاحیہ، جیسے کہ ہر جگہ پر ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ایک طالب علم تھا معصود ٹومی نامی، اور وہ اسی طریقے کی مزاحیہ ایکٹیویٹی کرتا رہتا تھا، تو اس نے پتہ نہیں کس طریقے سے ایک اونٹ اسٹریچی ہال کی چھت پر چڑھا دیا، اور صبح سب لوگ دیکھ کر کے اس کو حیران و پریشان کہ بھائی یہ یہاں پر کیسے پہنچا، اور اسی طریقے کی وہ مزاحیہ ایکٹیویٹی کرتا رہتا تھا۔ وہ ہال بھی ہم آپ کو آگے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں جو لائبریری ہے یونیورسٹی کی، اس کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں، اور وہ ایک بڑی شاندار لائبریری ہے اور ایشیا کی عظیم لائبریریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم آپ کو تھوڑی سی جانکاری دیں گے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں مولانا آزاد لائبریری میں، اور اب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد لائبریری جو ہے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی لائبریریوں میں سے ایک ہے، جس میں 13 لاکھ سے زیادہ مطبوعہ کتابوں کے ذخائر موجود ہیں۔ اس لائبریری کی بنیاد سن 1877 میں رکھی گئی تھی، جب محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم ہوا۔ اس وقت کے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لیٹن نے اس کی بنیاد رکھی، اور اسی مناسبت سے اس کا نام لیٹن لائبریری رکھا گیا۔ موجودہ شاندار 7 منزلہ عمارت کا افتتاح 1960 میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا، اور لائبریری کا نام بدل کر مولانا آزاد لائبریری رکھا گیا، جو ایک عظیم عالم، ماہر تعلیم، مدبر، مجاہد آزادی اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری ہے، جس کے تحت 110 سے زیادہ ذیلی لائبریریاں، کالج و شعبہ جاتی لائبریریاں کام کر رہی ہیں۔ یہ لائبریری دنیا بھر میں اردو، فارسی اور عربی زبان کے نایاب مخطوطات اور کتابوں کی ذخیرے کی وجہ سے مشہور ہے۔ لائبریری کا سب سے قیمتی حصہ مخطوطہ شعبہ ہے، جس میں تقریباً 16,117 نایاب اور بیش قیمت مخطوطات محفوظ ہیں، جو اسلام، ہندو مت اور دیگر موضوعات پر ہیں۔
جو ہندوستان کے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی تصاویر بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس لائبریری کے اندر بہت ساری نایاب چیزیں ہیں، جیسے کہ بادشاہوں کے دور کے کپڑے وغیرہ، اور اسی طریقے سے بادشاہوں کے دور کے مخطوطات، اور جو مسلم سائنسداں گزرے ہیں ان کی کتابوں کے ترجمے وغیرہ وہ اس میں موجود ہیں۔ وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا مکمل دورہ نہیں کر سکے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت نکال کر اس کا جو ہے مکمل معائنہ کیا جائے گا، اور مکمل تفصیل کے ساتھ میں اس کی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جو لوگ بھی علی گڑھ جاتے ہیں وہ اس لائبریری کو ضرور دیکھ کر کے آئیں، اور جو اس میں نایاب و نادر چیزیں ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم چلتے ہیں اسٹریچی ہال کی طرف، اور جو یونیورسٹی کی مسجد ہے، جو سب سے پہلی مسجد ہے یونیورسٹی کی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں کچھ جو چیزیں آتی رہیں گی وہ آپ حضرات کو دکھاتے رہیں گے، جو کچھ جانکاری ہمیں ہوگی ہم وہ دیتے رہیں گے تھوڑی بہت۔ یہ سارا جو علاقہ دکھائی دے رہا ہے یہ سب یونیورسٹی ہی کا علاقہ ہے۔ کافی بڑی یونیورسٹی ہے، پورا ایک قصبہ اس کے اندر سما سکتا ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسحاق گیٹ کی طرف۔ راستے میں اسحاق گیٹ پڑے گا تو وہ بھی آپ حضرات دیکھیے گا۔ یہ ہمارے بھائی خالد صاحب اور جناب مولانا انتظار صاحب کھڑے تھے، یہ باب اسحاق کہلاتا ہے۔ اس میں کو ہم جائیں گے اندر، اور آپ کو محمود ہال بھی دکھائیں گے۔ محمود ہال کے مختلف حصے ہیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، آپ اس بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے، اس پر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے محمود جو ہول ہے اس کا مشرقی حصہ ہے، یہ اس کو سید محمود مشرق لوور بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو محمود اس کو ہول کہہ لیجئے، بلڈنگ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور ایک حصہ اس کا یہ ہے، یہ سید محمود شمال کہلاتا ہے، یہ والا حصہ، یہ آپ بورڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، سید محمود شمال اے۔ یہ جو بلڈنگ جو ہے یہ اس کا جو نام ہے وہ نواب محسن الملک کے بیٹے محمود خان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ محمود ہال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قدیم ترین ہالوں میں سے ایک ہے، اور اس کی تعمیر 1929 میں مکمل ہوئی تھی۔ نواب محسن الملک جو تھے ان کا اصل نام سید مہدی علی تھا، ایک ممتاز ہندوستانی مسلم سیاستداں اور علی گڑھ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ وہ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔ محسن الملک کی پیدائش 9 دسمبر 1837 اور وفات 16 اکتوبر 1907 کو ہوئی۔ سر سید ہال اس یونیورسٹی کی قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں اور مختلف ادوار میں اس کے اندر توسیع ہوتی رہی ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے، اور اس کی نسبت کی گئی ہے اس یونیورسٹی کے بانی جناب سر سید احمد خان کی طرف۔ یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یونیورسٹی کی جو مسجد ہے اس سائڈ کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ پورا جو پارک کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے اس کو، یہ پورا علاقہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے۔ اور یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ گول چکر سا، یہاں پر سر سید ڈے منایا جاتا ہے اسی جگہ پر۔ یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ کوئی ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، لیکن بہرحال یہاں پر سر سید ڈے منایا جاتا ہے۔ اور یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی میں ایک بلڈنگ وہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مسٹر علی جناح نے بنوایا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر مسٹر جناح کی تعمیر کردہ کوئی عمارت نہیں ہے، جس کا تذکرہ ہم اس بلڈنگ کو دکھاتے وقت کریں گے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسٹر علی جناح کی تعمیر کردہ ہے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کینٹین ہے یہاں کی، اور یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے اپنا وقت گزاری کر رہے ہیں۔ اپنا خالی وقت میں پڑھنے کے بعد میں اپنا ذہن کو فریش کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قدیم بلڈنگ ہے، ماشاءاللہ کتنی عالیشان نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم اس کو پار کرتے ہیں۔ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو اسٹریچی ہال ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا جو حصہ ہے وہ سامنے سے دکھائی دے گا اصل، اس کو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا شاندار طریقے سے۔ یہ اب ہم آ گئے ہیں اسٹریچی ہال کے سامنے بالکل۔ یہ آپ کو اسٹریچی ہال دکھائی دے رہا ہے، یہی اس یونیورسٹی کی سب سے پہلی عمارت ہے جب اس کا نام MAO یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ہوا کرتا تھا۔
یہ سر سید صاحب نے جو مدرسہ قائم کیا تھا مدرسۃ العلوم، وہی آگے چل کر MAO ہوا اور اسی کو آج AMU کہا جاتا ہے، اسی کا نام بدل کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوا۔ اور یہ سب سے پہلے مدرسہ رہا، پھر کالج ہوا، جس کی بنیاد اس وقت کے وائسرائے ہندوستان کے لارڈ لیٹن نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا۔ تو یہی وہ اسٹریچی ہال ہے، اور یہ یہاں کی مسجد ہے۔ یہ مسجد بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم مسجد کی طرف۔ یہ ہے یونیورسٹی کی مسجد، جس کو سر سید جامع مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد کی بنیاد خود سر سید احمد خان نے سن 1879 میں رکھی، جو آپ کے انتقال کے 17 سال بعد یعنی جنوری 1915 میں مکمل ہوئی۔ مسجد میں 3 گنبد اور 2 میناریں ہیں، اور اس کا ڈیزائن لاہور کی مغل بادشاہی مسجد سے ملتا جلتا ہے۔ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی قبر بھی اسی میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے۔ تاج محل کی خطاطی کے لیے شاہجہاں نے ایران سے ایک خطاط کو بلوایا، اس کا نام یاقوت رقہ تھا۔ پوری کیلیگرافی انہی کے ذریعے کی گئی تھی۔ اتفاق سے انہوں نے ہی دہلی کی جامع مسجد کے پاس واقع اکبری مسجد کی بھی خطاطی کی تھی سن 1857 میں، جسے غدر کا سانحہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت سارے علماء جب وہاں موجود تھے، انگریزوں نے اس تاریخی مسجد کو شہید کر دیا۔ اس مسجد کے ملبے کا علم سر سید احمد خان کو تھا، کیونکہ بانی موصوف وہیں کے رہنے والے تھے۔ اس پر جو قرآن پاک کی آیت کندہ تھی وہ سورۃ الفجر کی آیات تھیں۔ سر سید کو جب پتہ چلا کہ اسے فروخت کیا جا رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے 102 روپے میں اسے خرید لیا، اور یہ عزم کیا کہ وہ کیمپس میں مسجد کی تعمیر کرائیں گے، تو اس کے صدر دروازے پر اسی کندہ شدہ آیات الہیہ کو وہاں آویزاں کریں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مسجد کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کیمپس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق شیعہ مکتبہ فکر سے ہو یا سنی مکتبہ فکر سے۔ اس تاریخی مسجد میں مل کر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی شاندار مسجد ہے ماشاءاللہ، اندر سے بڑی مضبوط، بڑی خوبصورت۔ سردیوں میں اس میں سردی نہیں لگتی اور گرمیوں میں اس میں گرمی نہیں لگتی۔ بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، بڑی شاندار اس کے اندر تزئین کاری کی گئی ہے۔ اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں اس بلڈنگ کی طرف جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مسٹر علی جناح نے بنوایا تھا۔ نذیر ہاسٹل اس کا نام ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی جانکاری دیتے ہیں۔ نذیر احمد ہاسٹل سر سید ہال یعنی ساؤتھ کا حصہ ہے، اور ہال کی 6 ذیلی ہاسٹل بلڈنگ میں سے ایک ہے۔ سر سید ہال کو سن 1983 میں انتظامی وجہ سے 2 حصوں نارتھ ساؤتھ میں تقسیم کیا گیا، اور ساؤتھ حصے میں یہی ذیلی ہاسٹلز آتے ہیں۔ یہ کب بنا اور یہ اس کا نام کس نے رکھا، اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ سن 1983 کی تقسیم کے وقت سر سید ہال میں ایک بلڈنگ کو نیو ہاسٹل کہا جاتا تھا، جسے بعد میں نذیر احمد ہاسٹل کا نام دیا گیا۔ اس سے واضح ہے کہ عمارت سن 1983 تک وجود میں آ چکی تھی، اور نام کی تبدیلی اسی دور سن 1980 کی دہائی میں عمل میں آئی۔ یہ کس نے بنوایا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ دستیاب ریکارڈ اس ہاسٹل کی تعمیر کسی نجی ڈونر کے نام سے منسوب نہیں ہوتی ہیں۔ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارت یونیورسٹی سر سید ہال کی توسیعی تعمیرات کے طور پر بنی۔ اس بارے میں کوئی آفیشیل سنگ بنیاد یا ڈونر نوٹ نہیں مل سکا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہاسٹل عموماً علی گڑھ تحریک اور اردو تعلیمی شخصیات کے نام پر ہیں۔ نذیر احمد ہاسٹل غالباً مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مصنف میرات العروس، توبۃ النصوح وغیرہ کے اعزاز میں ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ عمارت مسٹر علی جناح نے بنوائی تھی، اگرچہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ مسٹر علی جناح نے اپنی ایک وصیت میں سن 1939 میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی املاکی جائیداد کا 1/3 حصہ AMU کو اور اسلامیہ کالج پشاور و سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دینے کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم AMU نے کبھی اس حصے کا دعویٰ نہیں کیا اور اسے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مکمل یونیورسٹی نہیں گھوم سکے، مختلف چیزیں ہی ہم دیکھ سکے۔
اس لیے کہ ہمیں واپس بھی ہونا تھا اور بچی ہمارے ساتھ میں تھی تو اس کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، تو اس لیے اب ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ سامنے پھر اسٹریچی ہال آپ کو سامنے سے دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹریچی ہال کے بارے میں ہم آپ کو پہلے 2 مرتبہ بتا چکے ہیں، اور اس کے متعلق جو ایک مزاحیہ واقعہ تھا وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ دیکھیے وہ طالب علم نے کس طریقے سے اس کے اوپر وہ اونٹ چڑھایا ہوگا۔ ایک بات بتانے سے رہ گئی، جناب سر سید احمد صاحب کی پیدائش 17 اکتوبر سن 1817 کو دہلی میں ہوئی، اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے ہی اپنے کیریئر کا آپ نے آغاز کیا، اور آپ کا انتقال 80 سال کی عمر میں 27 مارچ سن 1898 کو ہوا، اور AMU میں ہی مرکزی مسجد کے پاس آپ مدفون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس یونیورسٹی کو قائم و دائم رکھے، اس کا فیض پورے جہان میں عام و تام کرے، آمین ثم آمین۔